فلسطینی ریاست کا علاقہ غزہ ایک مرتبہ پھر اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیل اپنے شہریوں کی حفاظت کی آڑ میں معصوم فلسطینیوں کی زندگیوں کے چراغ بجھا رہا ہے۔ غزہ میں 2 دن سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 6 بچوں سمیت 35 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد افراد زخمی ہیں، جبکہ اسرائیل نے 19 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حملے مزید 1 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ عالمی ادارے اور مسلم دنیا فلسطینی بچوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور جوانوں پر ہونے والے ظلم پر کب تک اپنے ہاتھ باندھے رکھے گی؟ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد ہونے والی تباہ کاری کے مناظر المناک ہیں۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی شہید ہوئی، درجنوں شہری اندھی بمباری سے لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل کی تازہ جارحیت 2 روز پہلے شروع ہوئی، جب اسرائیلی فوج نے پیر کے دن مغربی کنارے میں گھس کر اسلامک جہاد کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا۔ اس واقعے میں ایک کم عمر فلسطینی شہید بھی ہوا، جسے اسرائیل نے اسلامک جہاد کا کارکن قرار دیا تھا، جس کے بعد سے غزہ میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیل کی ممکنہ جارحیت کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا اور جمعے کو اسرائیل نے باقاعدہ چڑھائی کا آغاز کیا اور اسے آپریشن بریک ڈاؤن کہا۔ اسی دن ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اسلامی جہاد تحریک کے کمانڈر کو شہید کر دیا گیا۔ اس حملے میں ایک 5 سال کی بچی اور ایک خاتون بھی شہید ہوئی۔ حالیہ حملوں کے ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں، جس سے وہاں غذائی قلت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ تیل کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے غزہ کا واحد بجلی گھر بند کر دیا گیا ہے اور شہر میں صرف 4 گھنٹے کی بجلی کی سپلائی کی جا رہی ہے، جس سے اسپتال سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کے جواب میں فلسطینیوں کے پاس گھروں میں بنے راکٹ ہیں، جو وہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کا واحد ملک ہے جس کے پاس خطرناک ایٹمی ہتھیار ہیں۔ امریکہ اسے جدید اسلحہ اور سالانہ اربوں ڈالر فراہم کرتا ہے اور اس مادی طاقت کو اسرائیلی غزہ اور مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امریکہ نہتے فلسطینیوں کے بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید حملے کریں گے۔ دوسری طرف عرب پارلیمنٹ نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان نے بھی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حملوں کو غیر قانونی اقدامات کی مثال قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے بے دریغ استعمال سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اگر بربریت کا کوئی چہرہ ہو سکتا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ جب اسرائیل نے فلسطین پر چڑھائی کی ہو۔ اسرائیلی فورسز کا جب دل چاہتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، شہریوں کو ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں، گھروں پر بم برساتے ہیں، عورتوں بچوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ رواں سال مئی میں اسرائیلی فوجیوں نے الجزیرہ کی صحافی شیری ابو عاقلہ کو شہید کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے خود اس کا ذمہ دار اسرائیلی فورسز کو ٹھہرایا تھا، مگر اس کے باوجود اسرائیل کو جواب دہ نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، اور دنیا کے یہی رد عمل دنیا کی جانب سے سامنے آتے رہے کہ اسرائیل بلا کسی خوف و خطر فلسطینیوں پر اندھی جارحیت کا استعمال کرتا ہے اور فلسطینیوں کی اپنی سرزمین کو ان پر تنگ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر عرب جرنلسٹ وفا العدینی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے وفا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے، اسرائیل نے غزہ میں ایک بار پھر بمباری شروع کر دی ہے، آپ اس وقت غزہ میں موجود ہیں، ایگزیکٹلی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ Yeah, first of all, thank you so much. The Israeli bombing, doesn't stop. As I'm talking to you right now, and I hear several explosions around, and I hope that everybody is okay here in my neighborhood. Since 3 days so far, Israel bound the Gaza Strip. They struck several positions. They struck several residential homes. Guys, can we repeat that? Because there is massive explosions here, and I think I lost. Can you hear me? Yes, we can hear you. I hope you are safe, Wafa. Talking about being safe here in Gaza, no place and no one is safe here in Gaza. We don't have shelters. We have nothing. We have only Allah to protect us. Actually, regarding what is happening, maybe because you asked me what is happening here in Gaza, actually Israel
since nearly like earlier this week, Israel arrested a Palestinian, Bassam al-Saadi. He is a senior member of the Palestinian Islamic Jihad in the occupied West Bank. So the Islamic Jihad here in Gaza, they didn't respond to that. And Israel, it seems that they want to provoke the Palestinian resistance here in Gaza to respond to Israel, because it's a play there, because there is Israeli election, and then they want to win the election on the body or on the dead body of the Palestinian people here in Gaza. So Israel launched several airstrikes on Gaza here. These airstrikes killed several Palestinians, including a top member of the resistance, whose name is Taysir al-Jabari. He's from Gaza City. Then Israel claimed that he was planning an attack to Israel. However, they didn't provide evidence for that. And this is really a violation to the international law. They just murder and massacre the people for their intention, and they have no evidence to murder them. In response, indeed, to this bombardment and these crimes in Gaza, the resistance fired homemade missiles toward the occupied territories, or what is called Israel. As I said before, that why Israel is doing that in this time, because this is like as a part of an election campaign by the Prime Minister, the Israeli Prime Minister Lapid, and the defense, as they call him, Ministry, Benny Gantz. So they keep bombing and hitting several positions. They hit cars, they hit motorbikes here in Gaza. And now we have, according to the Ministry of Health, nearly 35 Palestinians got massacred. 5 or 6 of these, 6 of them are children and 4 women. And those people, actually, all of them, they got massacred while they are in their homes, because the Israeli warplanes, they just hit several residential buildings, and in these buildings, indeed, it was like they were full of civilians, and the people, they were just in their homes, and then they were just got murdered while some of them were preparing breakfast and maybe playing with their kids, and just do their random their normal things that they used to do every day. But many of those who we interviewed, they said that everything happened suddenly. You are in Gaza right now. And अच्छा वफा, ये बताइएगा अब तक शहर में कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है up till now? Right now, 35 Palestinians get massacred so far, according to the Ministry of Health. And regarding the situation, I mean the health sector, because we are talking about the health situation here in Gaza, and we are under siege for more than 15 years so far. So nearly the health sector is on the verge of collapse. And amid the continued Israeli aggression on Palestinians here, actually, the Ministry of Health warns that health facilities in Gaza are facing a total shutdown within 72 hours. And they called the international community to put pressure on Israel to allow patients out of the coastal enclave. And that there is shortage of equipment, basic medicine, and 60% shortage of laboratory equipment due to the Israeli closure of Gaza crossings, which started 4 days ago.
Like before the attacks occurred here in Gaza, they tightened the Israeli siege imposed on Gaza since 15 years, and they closed all the crossings, including the commercial crossings, and as a result for that, the Gaza Soul power plant was forced also to close down as Israel prevented the entry of fuel trucks into Gaza. So the people here get only 2 or 4 hours of electricity. So the situation here is really so bad, and it is exacerbated. Really bad, and may Allah protect you all. Stay safe. Wafa Al-Udaini, thank you so much for your time. हमारे साथ मौजूद थी सीनियर अरब जर्नलिस्ट वफा अल-उदैनी और फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रही थी। फ़लस्तीनी शदीद मुश्किल में है और आलम इस्लाम और अक़वाम आलम को पुकार रहे हैं।